ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میں آپ کی توجہ اسٹیج کے اوپر لگی ہوئی فلیکس کے اوپر لکھی ہوئی ایک آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جو پڑھ تو تمام احباب رہے ہوں گے، لیکن اس کے معنی، اس کے مفہوم کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف یہی بات نہیں کہ ہم نہیں جانتے، یہاں تک کہ اس آیت کے معنی اور مفہوم کو ہم نے کبھی اپنی اولاد کو بھی سکھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی، جبکہ یہ آیت، یہ قرآن مجید کی کسی سورت کے آیت کا ٹکڑا ہمارے عقیدے کی بنیاد، کہ جس طرح کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کوئی دوسرا نبی نہیں جو آپ کے بعد آئے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کی مہر لے کے آپ اس کائنات کے اندر آئے ہیں۔ اس کو ہم نے قرآن مجید کے ناظرے کے اندر کتنی مرتبہ پڑھا، لیکن سوچا نہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دن بدن قادیانیوں کی سرگرمیاں اس ملک کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، ان کے کام کرنے کا طریقہ بڑا انوکھا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر داخل کروا دیتے ہیں، داخل کروانے کے بعد ہم ان کو ہاسٹل کے اندر رہائش بھی لے کے دے دیتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے ایک ماہ بعد بیٹا آ کے کہتا ہے، ابا جان وہاں پہ ایک ایسا کمرہ بھی ہے، ایک ایسا ہاسٹل کا کمرہ ہے کہ وہاں پہ مجھے فری رہائش مل گئی، وہ مجھ سے کرایہ نہیں لیتے، فری میں مجھے رہائش دے رہے ہیں۔ 5 یا 6 ماہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیٹا قادیانی ہو گیا ہے۔ انہوں نے فری رہائش کے بہانے میں ہمارے بچے کے دل و دماغ کے اندر قادیانیت کا سارا لیکچر ڈال دیا۔ ہم اپنے بیٹوں کو ابھی تک ختم نبوت کا سبق نہیں پڑھا سکتے۔ یہ تو ختم نبوت کی میں نے سبق کی بات کی ہے، ذرا اس سے بھی نیچے آ جائیں تو میں اگر یہ پوچھ لوں کہ کس کس نے اپنے بیٹے کو کائنات کے امام کے صحیح تعارف کروایا ہے، صرف یہی حد تک کہ ہمارے نبی اللہ کے رسول ہیں، ہمارا صرف یہی تعارف ہے اپنی اولاد کو۔ کب بتایا ہم نے کہ کائنات کے امام کا بیٹھنا کیسے تھا، کائنات کے امام کا اٹھنا کیسے تھا، ہمارا نبی چلتا کیسے تھا، ہمارا نبی بیٹھتا تھا تو کیسے بیٹھتا تھا، ہمارے نبی چلتے تھے تو کیسے ان کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ کائنات کا وہ سب سے بہادر نبی جس کی سیرت کو ہم نے کبھی اپنی اولاد کو یہ نہیں بتایا کہ سب سے کائنات کے اندر بہادر اور شجاع اور اس سے بڑا جنرل اور کرنل اور آرمی چیف اس کائنات میں نہیں آیا۔
کہ حنین کا موقع ہو، دیکھا ہر طرف سے تیروں کی بچھاڑ ہو گئی، صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، فرمایا زمین اتنی فراخ تھی کہ تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ چند لوگ کائنات کے امام کے ارد گرد موجود ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا 12,000 کا لشکر پاؤں اکھڑ چکے ہیں، کیا فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑے، واپس آ گئے کہ کائنات کے امام اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ کبھی ہم نے یہ تعارف کروایا اپنی اولاد کو؟ نہیں۔ اس سے بھی ذرا پیچھے آ جائیں تھوڑا سا، ہمارے گھر کے اندر سیرت کی کتنی کتابیں پڑھی ہوں، ہم 1 سال بعد اپنے بچے کو سکول والوں کے کہنے پہ کتنی مہنگی کتابیں لے کے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ کتابیں بھی لے کے دیتے ہیں جو اس کی معاون کتابیں ہوتی ہیں، نوٹس، گائیڈ، ہر چیز لے کے دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہے کوئی ایسی سیرت کی کتاب کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کا تعارف کروا سکیں؟ کبھی اٹھائیں سیرت کی کتابیں، پتہ چلے ان سیرت کی کتابوں میں کائنات کے امام کے زندگی کے وہ کون سے گوشے درج ہیں جو ابھی تک ہم پر مخفی ہیں۔ کبھی کتابیں اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے کہ کتاب لکھی کیسے کی۔ ایک کتاب ہے مقدس رسول، رسول کائنات کی سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے۔ کب لکھی گئی تھی؟ ہمیں تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جب ایک بے ایمان نے کائنات کے امام کے اوپر کتاب لکھی تھی، رنگیلا رسول، اس کے مقابلے میں مقدس رسول لکھی گئی تھی۔ سیرت کی اول درجے کی کتاب الرحیق المختوم ہمارے گھر میں موجود ہے؟ نہیں ہے تو ہمیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی تعارف ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی تعارف کرنا ہے۔ وہ سیرت کی کتابیں خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔ اگر نہیں پڑھاتے تو یاد رکھیں، اگر بچہ ہمارا پھر گیا، کیونکہ ہم وہ تبلیغ نہیں کر رہے جو قادیانی اس ملک میں تبلیغ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے ہر بندہ اپنی آمدن کا 10% حصہ وہ کہاں پہ جمع کرواتا ہے؟ قادیانی فنڈ میں۔ کس لیے؟ مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے۔ مرنے کے بعد اس کی وصیت ہوتی ہے کہ میری جائیداد میں سے 15% جو حصہ ہے وہ قادیانی فنڈ میں جمع ہوگا تاکہ مسلمانوں کو مرتد کیا جائے۔ اور ہم اللہ خیر کرے مسلمان ایسے ہیں 10 روپے مسجد میں دے دینا تو قاری صاحب پہ احسان ہی جتلاتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کتنا بڑا احسان کر دیا۔ مسجد کو یا قاری صاحب کو 10 روپے دے دیں، 50 روپے، 100 روپے دے دیں، احسان ہی جتلاتے رہتے ہیں۔ وہ سارا زور لگا کے مسلمانوں کو مرتد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدے کے اندر شامل نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے ایسی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ فرقہ بندی ہے، بھائی یہ فرقہ بندی نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہے۔ اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، یہ کوئی فرقہ بندی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔